بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی رومن امپائر ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، پھر وہ ٹوٹ گئی۔ کبھی برطانوی امپائر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی امپائر پر سورج غروب نہیں ہوتا، پھر سورج غروب ہو گیا، اور آج دنیا ایک اور عظیم پاور کے دور میں جی رہی ہے۔ جی ہاں، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ایک ایسی پاور جس نے پچھلے 80 برس دنیا کی پالیٹکس، اکانومی، میڈیا، کلچر، ایجوکیشن اور وارز کے رخ کا تعین کیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم امریکن پاور کے عروج کا دور دیکھ رہے ہیں یا اس کے زوال کا آغاز؟ بہت سے اینالسٹ کے نزدیک ایران کے ساتھ حالیہ کانفلکٹ صرف ایک وار نہیں ہے، یہ ایک ایسی امپائر کی کہانی ہے جو سب کے سامنے بکھرنا شروع ہو چکی ہے۔ ایران کی وار نے امریکہ کو تباہ تو نہیں کیا، مگر اس نے اس کی اندرونی کمزوریوں کو بے نقاب ضرور کر دیا ہے۔ وہ کمزوریاں جو برسوں سے امریکن پاور کے چمکتے ہوئے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ In the next 15 to 20 years, you'll see the collapse of America. وہ کرائے کا پاور ہے، اس کی خود کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ The United States is an empire in decline. The empire is collapsing. امریکہ نے دنیا کو یقین دلایا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی، ڈالر، گلوبل انسٹیٹیوشنز اور ملٹری پاور ہمیشہ اس کے کنٹرول میں رہیں گے، لیکن آج تصویر بدل رہی ہے۔ ایران کا چند ہزار ڈالر کا ایک ڈرون گرانے کے لیے امریکہ کو لاکھوں ڈالر کے انٹرسیپٹر میزائلز استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ یہ صرف ملٹری وار نہیں ہے، یہ کاسٹ وار ہے۔ یہ صرف میزائلوں کے وار نہیں ہے، یہ برداشت، ریسورسز اور استقامت کی وار ہے۔ امریکہ بمباری تو کر سکتا ہے، تباہی تو پھیلا سکتا ہے، لیکن ہر حملہ اس کی اکانومی، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی سپر پاور امیج کو مزید مہنگے سے مہنگا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ ایران نہیں ہے، اصل مسئلہ خود امریکہ ہے۔ امریکہ نے پروڈکشن چھوڑ دی، فائنانس پکڑ لیا، اس نے فیکٹریاں ایشیا منتقل کر دی، مگر وال اسٹریٹ کو اپنا خدا بنا لیا۔ آج ایپل، انویڈیا اور دوسری بڑی کمپنیوں کے ڈیزائن تو امریکہ میں بنتے ہیں، برانڈ امریکہ کا ہے، پروفٹ امریکہ کا ہے، مگر پروڈکشن چائنا، تائیوان اور کوریا میں ہو رہی ہے۔ یہی لیٹ اسٹیج کیپٹلزم کا بحران۔ بظاہر دولت تو بڑھتی جا رہی ہے، مگر انڈسٹریل بیس کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے۔ آج امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے درکار سیمی کنڈکٹر چپس کا بیشتر حصہ تائیوان میں بنتا ہے۔ یعنی دنیا کی سب سے بڑی پاور اپنی سب سے اہم ٹیکنالوجی کے لیے ایک ایسے جزیرے کی محتاج ہے جس پر چین دعویٰ رکھتا ہے۔ یہ طاقت نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک کمزوری ہے۔ اب ذرا ڈالر کو دیکھیے، امریکہ نے ڈالر کو صرف کرنسی نہیں رکھا، اسے ہتھیار بنا دیا، سینکشنز، بینکنگ پابندیاں، فائنینشیل وارفیئرز، لیکن ہر ہتھیار کا ایک ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ چائنا، رشیا، ایران، بھارت، برازیل، برکس ممالک جتنے بھی ہیں، آہستہ آہستہ اب متبادل راستہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، ڈالر کل ختم نہیں ہوگا، امپائرز بھائی ایک دو دن میں نہیں گرتی، مگر ان کا زوال پہلے کانفیڈنس کھوتا ہے، پھر الائنس ختم ہو جاتے ہیں، پھر اکانومی برباد ہوتی ہے، اور آخر کار پوری سویلائزیشن ہی ڈوب جاتی ہے۔ اور یہی سب کچھ آج امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اس کا نیشنل ڈیٹ 35 ٹریلین ڈالر سے بڑھ چکا ہے، اس کے الائنسز کمزور ہو رہے ہیں، اس کا پولیٹیکل سسٹم شدید پولرائزیشن کا شکار ہے، اور اس کے اپنے شہری سسٹم پر اعتماد کھو رہے ہیں۔ مگر شاید سب سے بڑا بحران اکانومی یا ملٹری نہیں ہے، سویلائزیشن کا بحران ہے۔ فیملی ٹوٹ رہی ہے، برتھ ریٹ گر رہا ہے، لوگوں میں تنہائی بڑھ رہی ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، لائف سے میننگ ختم ہو رہا ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ کیپٹلزم نے دولت تو پیدا کی مگر سکون پیدا نہ کر سکی، لبرلزم نے فریڈم تو دی مگر معنی، میننگ زندگی میں نہیں دے سکی، ڈیموکریسی نے ووٹ دینے کی طرف تو لوگوں کو لگایا مگر حقیقی جسٹس نہیں لا سکے، سیکولرزم نے مذہب کو دیوار کے ساتھ تو لگا دیا لیکن انسان روحانی خلا میں بھٹکتا رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں مسلمانوں کو رک کر سوچنا چاہیے، کیا ہم صرف مغرب کے زوال کا تماشا دیکھنے آئے ہیں
یا ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کوئی متبادل آلٹرنیٹ بھی موجود ہے؟ یہی اصل سوال ہے جس جانب ہم نہیں سوچ رہے. یہ بہت اہم موقع ہے. اگر ہم کیپٹلزم پر صرف ایک اسلامی لیبل لگا دیں، ڈیموکریسی پر ایک اسلامی رنگ چڑھانے کی کوشش کر لیں اور سیکولر اداروں کے نام اسلامی رکھ لیں، تو دنیا کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوگا. دنیا کو کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹس نہیں چاہیے، نقل نہیں چاہیے. دنیا نقل نہیں ڈھونڈ رہی ہے، دنیا اصل آلٹرنیٹ تلاش کر رہی ہے. اور اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. اسلام ایک مکمل نظریہ حیات ہے، ورلڈ ویو ہے، ایک مکمل سویلائزیشن ہے، ایک مکمل تصور اکانومی، پالیٹکس، لا اور سوسائٹی کو دیتا ہے. اسلام انسان کو صرف کنزیومر نہیں بناتا، اسے اللہ کا بندہ، عبد بناتا ہے. اسلام اکانومی کو پروفٹ کے تابع نہیں کرتا، جسٹس کے تابع کرتا ہے. اسلام پالیٹکس کو اقتدار کی دوڑ نہیں بناتا، اسے امانت بناتا ہے. اسلام فریڈم کو خواہشات کی پیروی نہیں سمجھتا، بلکہ خواہشات پر قابو پانے کا نام دیتا ہے. دنیا ایک نئے نیریٹو کی تلاش میں ہے. دنیا ایک نیا آلٹرنیٹ چاہتی ہے. دنیا کو کچھ نیا چاہیے. وہ اس سے تنگ آ چکے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے لیے اب آپ دیکھیں گے ایک بڑے پیمانے پر تحریک شروع ہوگی. تو پھر انہیں کون یہ نظام دے گا، کوئی اور یا ہم؟ اور شاید صدیوں بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کے سامنے یہ موقع پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنا مکمل سویلائزیشن کا ماڈل دنیا کے سامنے پیش کرے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم مسلکی جھگڑوں، گروہی تعصبات اور فروئی لڑائیوں سے باہر نکلیں، اپنے بہتر مائنڈز کو اکٹھا کریں. اگلی 3 دہائیوں تقریباً 30 ایئرز کو اکانومی، ایجوکیشن، میڈیا، لا اور سویلائزیشن کے اسلامی ماڈل کی تعمیر کے لیے ہمیں وقف کرنے چاہیے. کیونکہ سویلائزیشن اس وقت نہیں مرتی جب ان کی فوجیں شکست کھاتی ہیں، وہ کسی کے قبضے میں آ جاتی ہیں. وہ اس وقت مرتی ہیں جب وہ انسان کو کوئی اعلیٰ مقصد دینا بند کر دیتی ہے. اور آج مغرب اسی بحران کا شکار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے لیڈرز اور ہمارے سیاستدان مغرب ہی کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں. ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مغرب کی نقل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، غالب ہو سکتے ہیں. حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مغرب کے عوام خود اب آلٹرنیٹ کی تلاش میں ہے. وہ ایک نئے نظام کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن دینے والا ابھی کوئی نہیں ہے. اب سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا مسلمان اس تاریخی موقع کو پہچان سکیں گے، یا ایک بار پھر تاریخ ہمارے سامنے سے گزر جائے گی اور ہم تماشائی بنے رہیں گے؟